کینیڈا دہشت گردوں کو پناہ دینے کے لیے بہترین ملک ہے۔ اس قتل کے اندر براہ راست انڈیا کی حکومت ملوث ہے۔ بڑی تعداد میں انڈینز جو ہیں وہ کینیڈا کے اندر موجود ہیں۔ انڈیا دہشت گردی کو پروان چڑھاتا رہا ہے۔ انڈیا کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے بہترین رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تقریباً $100 ارب سے زیادہ کی تجارت کی جاتی ہے، ٹریڈ کے ایگریمنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں انڈینز جو ہیں وہ کینیڈا کے اندر موجود ہیں۔ تقریباً 18 لاکھ سے زائد انڈینز جو ہیں کینیڈا کے اندر موجود ہیں، جس میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد تعداد سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے۔ اس کے علاوہ انڈین سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں کینیڈا کے اندر آتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، ان کی انڈسٹری کو سہارا دیتے ہیں۔ تو دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ بہترین رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ ایک دوسرے کے ملک میں وزٹ کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بہترین سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں ماضی میں۔ لیکن جو تعلقات کی خرابی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، خصوصی طور پر نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے، جو حکومت رہی ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے اوپر آپ نے مظالم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اسی طرح جو دوسری مائنورٹیز ہیں، سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ ہمیشہ ناراض رہے ہیں، پریشان رہے ہیں، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے سکھ برادری بڑی تعداد میں ان ممالک کے اندر آ کر پناہ لیتی رہی ہے، جس میں کینیڈا سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا کے اندر بڑی تعداد سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی موجود ہے۔ تو حالات کشیدہ ہونا تو یہاں سے ہی شروع ہو گئے تھے، جس میں انڈیا کا اپنا بڑا ہاتھ ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہم جیسے کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسے انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، پھر بلوچستان کے اندر جو انوالومنٹ ہے انڈیا کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو انڈیا ایک خود سے دہشت گردی کو پروان چڑھاتا رہا ہے ہمیشہ سے، اور اپنے لوگوں پر ہی مظالم ڈھاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد سکھ برادری کی یہاں پر آ کر پناہ لی۔ یہاں پر ان نے اپنی تحریک کو جو دم توڑ چکی تھی انڈیا کے اندر، انڈیا کی حکومتوں کے مظالم کی وجہ سے، خصوصی طور پر بی جے پی کی جو پارٹی ہے ان کے مظالم کی وجہ سے یہ خالصتان تحریک جو تھی وہ دم توڑ چکی تھی۔ لیکن یہاں پر جب یہ لوگ آئے، اس تحریک کے سربراہان یہاں پر موجود ہیں، وہ اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں، آئے دن احتجاج ہوتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو ان کو دبایا جاتا ہے، ان کی آزادی کو دبایا جاتا ہے، ان کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب یہ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو انڈیا کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن گو کہ یہ کینیڈین سٹیزنز ہیں، یہاں کینیڈا کے اندر موجود ہیں، اور کینیڈا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر بولنے کی آزادی ہے، یہاں پر احتجاج کرنے کی آزادی ہے، آواز اٹھانے کی آزادی ہے۔ تو یہ سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ جب یہاں پر آواز اٹھاتے ہیں تو انڈیا کو برا لگتا ہے کہ یہ کسی دوسرے ملک میں بھی جا کر آواز نہ اٹھائیں۔ انڈیا کے اندر تو ان کی آواز کو زبردستی بند کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ممالک کے اندر حالات مختلف ہیں۔ جو یہ حالات کشیدہ ہونا شروع ہوئے، یہ تقریباً سال 2018 کے اندر ایسا دیکھنے میں آیا، جب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت کا دورہ کیا۔ اسی دوران خالصتان تحریک کے ایک سربراہ کو کینیڈا کے اندر ایک دعوت پر مدعو کیا گیا، جس کی وجہ سے انڈیا ناراض ہوا، بلکہ جسٹن ٹروڈو کو ایئرپورٹ پر لینے کے لیے بھی انڈیا کی طرف سے کوئی بڑا نام موجود نہیں تھا۔ اور اس دورے کے تقریباً اختتام پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جسٹن ٹروڈو سے ملاقات کی، جس سے یہ واضح ہوا کہ انڈیا ناراض ہے اس ایشو کو لے کر، خالصتان کی تحریک کا جو ایشو ہے اس کو لے کر کینیڈا سے احتجاج کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف واقعات رونما ہوتے رہے، یہاں پر احتجاج جاری رہے، یہاں پر احتجاج کرنے کی آزادی حاصل رہی اس تحریک کو۔ اسی سال 2023 کے اندر ایک ریفرنڈم کیا گیا خالصتان کے ایشو کے اوپر، یہاں پر ریفرنڈم کروایا گیا، جس پر انڈیا نے ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح احتجاج کے دوران انڈین قونصلیٹ کے اوپر بھی
حملے کا ایک ڈھونگ رچایا گیا انڈیا کی طرف سے اور کینیڈا پر الزام لگایا گیا، اور اپریل میں ایک پریڈ کا انعقاد کیا گیا یہاں پر اپریل یا جون کے اندر ایک پریڈ کا انعقاد کیا گیا یہاں پر جو خالصتان تحریک کی طرف سے، جس میں جو اندرا گاندھی جو انڈین ایک لیڈر تھیں ان کے قتل کی منظر کشی کی گئی، اس پریڈ میں انڈیا کے خلاف نعرے بازی کی گئی، بینرز اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے انڈیا نے ایک بار پھر کینیڈا سے احتجاج کیا، اور اس پریڈ کے تقریباً 10 دن کے بعد خالصتان تحریک کے لیڈر نجار ہیں ان کا قتل کیا گیا۔ اس قتل کے بعد یہ انویسٹیگیشن جاری تھیں، جون سے لے کر اب تک یہ انویسٹیگیشنز جاری تھیں، اور یہ ہائی لیول کی انویسٹیگیشنز تھیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 5 آئیز ہیں جس میں آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے اور کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہیں۔ ان کی طرف سے انٹیلیجنس فراہم کی گئی، رپورٹس فراہم کی گئی، انفارمیشن فراہم کی گئی۔ اس انفارمیشن کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ اس قتل کے اندر براہ راست انڈین گورنمنٹ کا ہاتھ ہے، وہ ملوث ہے، جس کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انڈیا پر الزام عائد کیا کہ جو کینیڈین سٹیزن ہے نجر جو ہے اس کے قتل کے اندر انڈیا کی حکومت ملوث ہے، جس کے بعد حالات نہایت کشیدہ ہو گئے۔ بھارت کی طرف سے بھی کینیڈا پر الزام عائد کیا گیا کہ کینیڈا جو ہے وہ دہشت گردوں کو پناہ دینے کے لیے بہترین ملک ہے، یہاں پر دہشت گردوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو انڈین سٹیزنز کی ایک بڑی تعداد ہر سال یہاں پر آتی ہے، انڈیا سے آتی ہے، تو اگر کینیڈا دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والا ملک ہوتا تو انڈیا سے اتنی تعداد میں لوگ کیوں آتے، انڈیا اپنے سٹیزنز کو اجازت کیوں دیتا یہاں پر آنے کی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن انڈیا کی طرف سے بھی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ کینیڈا انڈیا سے صرف یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، انڈیا کی طرف سے سپورٹ کیا جائے، اس میں مدد فراہم کی جائے تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے، اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔